آگے شاید فرمایا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ جو ایمان لائے یعنی مومنین، ان کی یہ شان نہیں ہے کہ یہ مشرکین کے لیے استغفار کریں اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس کے بعد کہ ان پر ظاہر ہو گیا ان کے لیے یعنی ان کے بارے میں ان مومنین وغیرہ پر یہ ظاہر ہو چکا کہ بے شک وہ جہنمی ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی ہمارے رشتہ دار کا انتقال حالت کفر میں ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے سختی کے ساتھ منع فرما دیا کہ ان کے لیے استغفار نہ کرو، کیونکہ کافر اور مشرک کے لیے اگر وہ حالت کفر اور شرک میں مر گیا تو پھر اس کی مغفرت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کبھی بھی اس کی توبہ نہیں ہو سکتی ہے، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، جس پر بے شمار آیات گزر چکی ہیں اور انشاءاللہ بہت سی آیات میں اس کی مزید نشاندہی کی جائے گی۔ لہذا منع کر دیا گیا کہ اگر کوئی کافر و مشرک ہلاک ہو جائے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ حالت کفر و شرک میں مرا ہے، تو اس کا قریبی رشتہ دار ہونا یہ ہمیں اس طرف مائل نہ کرے کہ ہم اس کے لیے استغفار کرنے کی کوشش کریں۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور دیگر مومنین کے لیے منع کر دیا گیا۔ اور بعضوں نے اس کا یہ تو مطلق حکم ہے ہی ہے، اس کا شان نزول یہ بیان کیا کہ یہ آیت ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی۔ بعضوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان چچا کے لیے دعا کرنا چاہی تو آپ کو منع کر دیا گیا، کیونکہ ابو طالب بخاری کی روایات کے مطابق آخری وقت تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ لیکن اس سلسلے میں ہماری گزارش یہ ہے کہ اس میں بعض لوگوں کا یقیناً یہ کلام موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابو طالب صاحب ایمان تھے، انہوں نے اس پر دلائل قائم کیے ہیں، اور بعض بہت بڑی تعداد اس طرف ہے کہ وہ صاحب ایمان نہیں تھے، دنیا سے اس ایمان کی حالت میں رخصت نہیں ہوئے تھے۔ لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے گنتی کے چند افراد ہیں جنہوں نے شدید قربانیاں دی ہیں، ان میں سے ایک نام حضرت ابو طالب کا بھی ہے۔ لہذا چونکہ اس میں اختلاف ہو گیا، اس لیے بہتر یہ ہے، علماء محققین یہی فرماتے ہیں کہ کف لسان کیا جائے، ان کے ذکر کے بارے میں زبان بند رکھی جائے، اور یوں کہا جائے کہ جو اللہ کو پھر منظور ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے لیے فیصلہ فرمائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی گفتگو، ہمارا کوئی طرز گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل آزاری کا سبب بن جائے۔ شان نزول اس طرح کا بیان کیا گیا، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اور جو ظاہری دلائل ہیں بظاہر وہ بھی اسی طرف ہیں کہ ابو طالب آخری وقت تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور آپ کا قلب ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی طرز انداز گفتگو جو ہے جو ذرا اس طرح کا ہو جائے کہ نبی کریم کے لیے دل آزاری کا سبب بن جائے، تو اس سے اجتناب کرنے میں بہتر